الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی شان، حرمت قرآن۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے قرآن پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے گستاخیاں مغرب میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، تو ساتھ ہم ان کو اس کے بارے میں کھول کر بتائیں بھی۔ میں اور آپ، ہم سب جہاں جہاں یوٹیوب کے ذریعے بھی سنا جا رہا ہے، تو ہم سب انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، تمام ایپس بھی یوز کرتے ہیں۔ تو جو ساتھی استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی اس جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنی وال پر، اپنی اسٹیٹس پر، ہر جگہ پر آپ سب سے گزارش ہے قرآن پاک کی شان کے حوالے سے، حرمت قرآن پاک کے حوالے سے جو علماء کرام کے، اہل علم کے جو بیانات ہیں وہ ضرور لگائیں، پوسٹ بنائیں، لکھ کر لگائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی عظمت کو جان سکیں، پہچان سکیں کہ اصل میں قرآن ہے کیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جو عام لوگ ہیں نا ان کو تو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو حکومتیں کیا کرتی ہیں، جو کفار کی حکومتیں ہیں، دوسری حکومتیں جو مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں، تو وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرواتی ہیں، تاکہ جو ان کی عوام ہے وہ بھی اس کو دیکھیں اور وہ مسلمانوں کے، انسانوں کے خلاف ہو جائے۔ جبکہ عام لوگ اور خاص کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو عقل مند و دانا لوگ ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی عظمتیں ان کے دل میں گھر کر جاتی ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ابھی ریسنٹلی ایک سعودی عرب میں حوالے سے حج ہوا، تو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک پادری تھا بندہ، اندازہ کریں جنوبی افریقہ کا پادری، اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ اس کے فالوورز تھے، اور وہ ایمان لے کر آیا جب اس نے قرآن پڑھا، قرآن کی عظمت جب اس کے اوپر کھل گئی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے اوپر کھلی، تو اس نے کلمہ پڑھا حضور کا، اور اس کے ساتھ اس کے جتنے فالوورز تھے تقریباً 50,000 لوگوں نے تو اسی وقت کلمہ پڑھا، جب اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اصل دین یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر آئیں گے جب، تو وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھیں گے، تو میں تو بھئی ابھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اندازہ کریں، اور بے شمار ہزاروں لوگ پھر اس کے ساتھ باقاعدہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی سعودی عرب گئے۔ تو دیکھیں اسی طرح بے شمار لوگ روزانہ کی بنیاد پر امریکہ میں، برطانیہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ اس کی کھلی دلیل ہے، یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی اسلام ہے۔ بس یہی چیز جو ہے حاسدین کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ یہ جو حاسدین ہیں، کفار و مشرکین ہیں، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند سے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، مختصر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن کے لفظی معنی۔ قرآن جو علماء کرام نے، مفسرین اکرام نے کتابوں میں بیان فرمایا ہے، یہ قرآن 3 لفظوں کا، 3 عدد
تین لفظوں کا، حرف نہیں، تین لفظوں کا مجموعہ ہے، قر، قرآت اور قرن۔ تو سب سے پہلے قر کے معنی ہیں جمع ہونے کے۔ یہ قرآن پاک کو جمع کرنے والی کتاب کئی حوالوں سے کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اس میں صرف دینی احکامات ہی نہیں بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی جن معاملات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سارے کے سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، وے آف لائف ہے۔ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس کے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ مرد حضرات کو بڑی شوق ہوتا ہے شکار کھیلنے کا، تو شکار کھیلنے کے بھی تمام اصول، جانوروں کے حوالے سے بھی تمام اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ میاں ہیں، بیوی ہیں، جو میاں بیوی کے جو احکامات ہیں زوجین کے، وہ بھی تمام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، خواتین کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، جتنے بھی یہ دیکھیں نا یہ حقوق جو ہیں، جو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن جو ہے حقوق پامال کرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ پڑھیں اسلام کو، قرآن کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا انسانیت، ہیومینٹی جتنی قرآن نے بیان کی اتنا کبھی کسی مذہب نے بیان ہی نہیں کی۔ تو قرآن پاک میں تمام رائٹس جو ہیں وہ انسانوں کے، جانوروں کے، ہر شے کی جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، وہ تمام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں نبی کریم علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء اکرام اور جتنے رسول اللہ نے بھیجے ان سب کی شانیں جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، قرآن ایک سائنسی کتاب نہیں لیکن بے شمار سائنس کے جو حقائق سے پردہ اٹھایا، جو سوچنے کے لیے ایک رستے عطا کیے، وہ قرآن نے ہمیں عطا کیے کہ آج بھی بے شمار سائنسدان سب قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ جو جتنا علم حاصل کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یتفکرون، غور کرو، فکر کرو۔ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے آج جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ آج لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ ہر انسان کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی جو آنکھ ہے، اس کے اندر جو ہمیں ایک بلیک ہول، بلیک سا نظر آتا ہے اور وائٹ نظر آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، ہر چیز، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ آج دنیا کے اوپر جن جن چیزوں پر ریسرچ کر پہنچ رہی ہے، ان سب چیزوں کو 1440 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ تو بے شمار علوم، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک جو کچھ آیات پڑھی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں بایولوجی، انسان کی تخلیق جو ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے تمہیں لکھنا سکھایا اور آدمی کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہترین ریاست بنانے کے تمام اصول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین میں سیاست نہیں ہے، تو سامعین محترم، میرے خود نبی کریم علیہ السلام نے سیاست کی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے سیاست کی۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تو سیاست میں سے اگر چنگیزی نکال دینا تو وہ سیاست بن جاتی ہے جو میرے آقا نے کی ہے، جو میرے آقا علیہ السلام نے سیاست فرمائی ہے۔ اگر ویسی سیاست کریں تو آپ یقین جانیں یہاں پہ غربت ہی نہ رہے، یہاں پہ ناانصافی ختم ہو جائے، عدل و انصاف کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے، آج پھر مسلمان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ اگر ویسی سیاست ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے حضور کے صحابی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اگر ویسی سیاست ہو اور جو مسجد کے اندر بیٹھ کر ہو،
یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سیاست کی اور ملک میں عدل و انصاف کا معیار قائم کیا. اور دیکھیں کہ جہاں پہ مظلوم کی بھی داد رسی کی جاتی تھی اور جو ظالم تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، یہ دیکھیں بغیر کہ وہ اس کے پیچھے کوئی سفارش ہے یا وہ امیر ہے یا دولت مند ہے، جو بھی تھا اس کو سزا ملتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے قانون ہے اور جو امیر ہے وہ عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے. جس کے پاس سفارش ہے وہ اس کو جلدی داخلہ مل جاتا ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے، قابلیت ہے، اس کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی وہ ڈیوٹیاں لگائیں جس میں وہ قابل تھے، اور پھر اسی میں ان کو اور زیادہ عطا فرمایا اور زیادہ ان کو قابل بنایا کہ انہوں نے پھر دنیا پر نہیں دنیاؤں پر حکومت کی. کہ حضور کے صحابہ ایک ہی دور میں ایک ہی وقت میں ظاہری حکومت بھی رکھتے تھے اور باطن کے اوپر بھی حکومت کر رہے ہوتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ یہ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 70,000 سے اوپر جو سبجیکٹس ہیں وہ قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے بیان کیے گئے ہیں. اور جنہوں نے باطن کا علم حاصل کیا انہوں نے جو بیان فرمایا کہ اعوذ کے ہی 1000 مطلب بیان کر دیے. خود غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرتے تھے ظاہر کی، اور پھر اس کے بعد اس کا حال بھی بیان کرتے تھے. تو یہ باطن بھی مطلب بیان کیا کرتے تھے. تو سامعین محترم یہ قرآن وہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کو پڑھا تو دنیا میں نئی ایجادات ہونی شروع ہو گئیں، اور جب لوگوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر رسوا ہونا شروع ہو گئے. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کریں تو قرآن جو ہے وہ آپ کو ترقی کی طرف لے کر جانے والی ایک کتاب ہے. اور اس میں دیکھیں تمام انسانوں کو بھی جمع کرنے والی کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ہر علاقے، ہر زبان اور ہر دور کے مسلمان اسے پڑھتے ہوئے آئے ہیں. آپ اندازہ کریں جب حج بڑی مثال ہے اس کی کہ پوری دنیا کے جنوبی افریقہ سے، چائنا سے، امریکہ سے، پاکستان سے، افغانستان سے، پشاور سے، کہیں سے بھی آئے ہوئے انڈیا سے مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب کی رنگ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے قبیلے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن حج کے دوران جب آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا لباس ایک ہی ہوتا ہے، وہی 2 چادریں سب نے پہنی ہوتی ہیں، اور سب نے وہی احکام ادا کرنے ہیں جو ہر بندے نے، وہی جو افغانستان میں سے آئے، جو پاکستان میں سے آئے، امریکہ میں سے آئے مسلمان، ہر مسلمان نے ایک ہی جو مینا میں جانا ہے، سب نے ایک دفعہ عرفات میں جانا ہے، سب نے ہی طواف کرنا ہے اور سب نے ہی نمازیں ادا کرنی ہے. تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، جو لوگوں کو قتل و غارت نہیں کرواتا بلکہ جوڑتا ہے. قرآن اس چیز کی، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں جن ملکوں میں مسلمان تشریف لے کر گئے انہوں نے جہاد کیا تو ان لوگوں نے عام لوگوں کو قتل نہیں کیا. حضور کا فرمان تھا جو لڑنے کے لیے آئے صرف اس سے جنگ کرنا ہے. اور لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یار ہمارے ملک میں مسلمان آئیں اور وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں، کیونکہ جہاں جہاں مسلمان حکمران ہوتے ہیں وہاں عدل و انصاف کا راج ہوتا ہے، وہاں غریب کی بھی سنی جاتی ہے اور جتنی امیر کی سنی جاتی ہے اتنی غریب کی بھی سنی جاتی ہے. اور وہاں پہ علم کا دورہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو علمی مدارس کھولے جاتے ہیں. جتنے ہمارے علماء آئے، بڑے بڑے اسلامی حکمران آئے، صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، بڑے بڑے حکمران آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی بڑی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. قرات کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھا ہوا نازل ہوا. ہم پڑھتے ہیں تورات، انجیل اور زبور جو تھی کتاب کی شکل میں، کتاب ایک ہی مرتبہ دے دی گئی، یا چند صحیفے آئے نازل ہوئے انبیاء کرام پر، وہ دے دیے، لکھے ہوئے دے دیے گئے اور انبیاء کرام نے اس کو پڑھ کر سنایا. لیکن قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ وہ 23 سال اور کچھ دنوں کے عرصے میں وہ نازل ہوا. اور کیا ہوتا تھا، اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام کو بلایا جاتا تھا، آپ کو یہ کتاب دینی ہے، آپ کوہ طور پر تشریف لے کر آئیں، آپ فلاں جگہ پر آئیں. مقام بتایا جاتا تھا، جگہ بتائی جاتی تھی. لیکن جب اندازہ کریں جبرائیل امین نے عرض کیا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلانا ہے، فرمایا جبرائیل نہیں، قرآن
میرا نبی جو ہے وہ محتاج نہیں قرآن کا، قرآن محتاج ہے میرے نبی کا۔ تو جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا قرآن کی آیت بھی وہاں ہی نازل ہوگی۔ تو دیکھیے اگر میرے آقا غزوہ بدر میں ہیں تو قرآن کی آیات ادھر نازل ہو رہی ہیں، نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں تو قرآن کی آیات ادھر نازل کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے حجرہ مبارک میں موجود ہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تو وہاں پر بھی قرآن پاک کی جو آیات ہے وہ نازل کی جا رہی ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں اور سنا کر نازل کیا گیا اور بعد میں پھر اس کو تحریر میں لایا گیا۔ سامعین محترم، قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج بھی اتنا مسلمان بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ابھی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں اس وقت 9 مسلم مبلغین زیادہ ہیں۔ 9 مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں اور پھر وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو وہ ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر آگے جا کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں زیادہ تر وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، 90% سے زیادہ 10% وہ ہیں جو ہمارے مبلغین جاتے ہیں، مختلف ممالک سے علماء جاتے ہیں، مشائخ جاتے ہیں، اور 90% وہ لوگ ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ جو مسلمان پڑھتے ہیں تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اسی طرح ان کو دیکھ کے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تحقیق کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ تنقید کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ مرضی کر لو تم اس میں سے ایک غلطی بھی نہیں نکال سکو گے۔ اگر تمہیں بڑا ہی دعویٰ ہے نا اپنے صاحب علم ہونے کا تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اور آج تک وہ 1440 سال ہو گئے، آج تک اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ کوئی قبول کرتا ہی کیسے؟ کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج کرے اور وہ آڈا لگائے۔ تو جس نے آڈا لگایا وہ پھر غرق ہی ہو گیا نا۔ کسی نے ٹائٹینک بنا لیا تھا اور کیا کہا تھا کہ اس کو تو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، تو وہ دیکھو سارا کا سارا ڈوب گیا، ایون کہ جو اس کو دیکھنے بھی جاتا ہے وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ عبرت کی جگہ ہے نا، تو عبرت کی جگہ میں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں جانا چاہیے، پھر بھی لوگ جاتے ہیں تو پھر ڈوب جاتے ہیں نا۔ تو بہرکیف یہ ساری باتیں ہیں کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسے صرف مسلمان اپنے مذہبی فریضے کے طور پر ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اور کفار بھی اس کو پڑھتے ہیں، کفار بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، کفار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں جو آیتیں ہیں کہ جب تم جہاں کافر دیکھو اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ یہ آیتیں ایسے نہیں ہوتی، یہ صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جہاں فرمایا یہ آیتوں کا شان نزول اگر دیکھیں تو پھر دیکھا پتہ چلے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو شہید کرتے تھے، جو مسلمان جب کوئی بندہ ہو جاتا تھا نا، غریب بندہ کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ ان کو شہید کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے تھے۔ اندازہ کریں مسلمانوں کو چیر دیتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئی تو اس وجہ سے ان کو دونوں ٹانگوں سے چیر دیا گیا۔ اتنے صحابی رسول تھے جن کو آگدہ زمین میں گاڑ کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے یا ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی تھی۔ اندازہ کریں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا کہ بھئی اے محبوب اب کیونکہ لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب آپ ایسا کریں، اب آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ اب جہاد فرض ہے، کیونکہ ظلم سہنا کتنا ظلم سہا جائے گا۔ تو ایک ظلم بھی ایک حد تک سہا جاتا ہے، جب ظلم کی ادھر سے بھی زیادتی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ادھر سے حکم دے دیا۔ اور آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام کے لیے مدد کے لیے کسی کے لیے ایک فرشتہ آیا، 2 فرشتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو حضور کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب کی شان ہے۔ اور یہ دیکھیں جہاد کا حکم تب بھی ہے، اگر مسلمان جہاد نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ اسلام ہی باقی نہ رہتا۔ نبی کی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی نا غزوہ بدر کے موقع پر کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو پوری دنیا میں تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی اتنی محنت، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، تو پھر کیا ہوا کہ اگر وہ مٹ جاتے، ختم ہو جاتے تو آج ہم بھی یہاں پہ موجود نہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور انہوں نے جنگ کی، اور پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کیا۔ ہمیشہ دیکھیں مسلمان تھوڑے ہوتے تھے اور کفار زیادہ ہوتے تھے۔
تو یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات ہے. آج بھی دیکھ لیں کئی ریاستوں میں ایسے ہے کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست عطا فرمائی، اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. آگے چلتے ہیں. قرن کے معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا. حق اور ہدایت قرآن سے ہی ملتی ہے، اور قرآن پاک ہر لمحے مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ساتھ ہے. زندگی کے تمام دیکھ لیں کہ جن مسلمانوں نے، مومنین نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو وہ دنیا میں کامیاب رہے ہیں، اور جن لوگوں نے عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح جناب صاحب مذہبی کتاب صرف گرجا گھر کے اندر ہے، صرف مندر کے اندر، اس سے باہر نہیں ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا، اس سے باہر ہم نے سود بھی کھانا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. جبکہ دیکھیں دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور خواتین کو بھی کہا کہ پردہ کرنا. دوسرے مذاہب میں بھی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو بالکل عمل نہیں کرتے. جبکہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابیاں ملیں، تمہارے اوپر کرم ہو، قحط دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، تو تم قرآن پاک کو اپنی زندگی پر لاگو کر لو. جب قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کریں گے جیسا صحابہ کرام نے کیا، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ پاک نے ان کو پھر عطا فرمائی. سامعین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.